السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے متعلق ہے۔ ریٹن سٹیٹمنٹ انڈر آرڈر 8 رول 1 آف CPC۔ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے پرٹیکولرز آف پلینٹ اور پھر میں نے آپ کو ایک فیملی دعویٰ لکھ کر بتایا تھا۔ فیملی دعویٰ میں ہم نے مینٹیننس، تنسیخ نکاح مینٹیننس اور ڈوری آرٹیکل کے متعلق ڈسکس کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ کر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے، یہ ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آرڈر 8 رول 1 بلکہ آرڈر 8 جو ہے اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ اور سیٹ آف کے متعلق ڈسکس کیا گیا ہے۔ سیٹ آف کے متعلق بعد میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ آج ہم بات کریں گے ریٹن سٹیٹمنٹ کی۔ ریٹن سٹیٹمنٹ یا پلینٹ جو ہے وہ سول جو کیسز ہیں اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی سول میٹر کورٹ میں پلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کی ہی صورت میں آپ پیش کر سکتے ہو، اور سول جو ٹرائل ہے وہ انہی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پلینٹ جو ہے وہ پلینٹف جو ہے یا مدعی جو ہے وہ پلینٹ ایک کی صورت میں کورٹ میں دائر کرتا ہے، اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے جواب میں ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دائر کرتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، ایکچولی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں LLB 3 ایئر میں کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں 4 نمبر پیپر ہے لیگل ڈرافٹنگ کا، تو اس میں یہ بہت اہم ہے۔ اور 5 ایئر میں جو 9th سیمیسٹر میں لیگل ڈرافٹنگ اور موٹ کیسز جو ہے وہ میں اب پڑھا رہا ہوں، تو یہ ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیو کمرز ہیں، جو کورٹ میں نیو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، نئے وکلا آتے ہیں، ان کے لیے یہ کافی ہیلپ فل رہے گی۔ آج میں آپ کو جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ جو لاسٹ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، میں اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ لکھوں گا، ٹھیک ہے، جس میں تنسیخ نکاح مینٹیننس اور جو تھا وہ ڈوری آرٹیکل کے متعلق، لیکن یہ میں ایک ایسا اسپیسیمن بناؤں گا کہ کسی بھی سول میٹر یا کسی بھی سول جو دعویٰ ہے اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ لکھتے ہوئے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بیسک جو اسپیسیمن ہے، بیسک جو پوائنٹس ہیں، بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ یہیں سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے با عدالت جناب۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک دعویٰ دائر ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنی بھی اپلیکیشنز یا ریٹن سٹیٹمنٹ یا کسی بھی طرح کی جو اپلیکیشن دی جاتی ہے اس میں با عدالت جناب، اب اس جج کا آپ نے نام لکھ دینا ہے۔ با عدالت جناب محمد احمد یا کوئی بھی جو جج کا نام ہے، اوبلیگ، اب آپ نے فیملی کورٹ، اگر تو فیملی دعویٰ ہے فیملی کورٹ، یا اگر کسی اور طرح کا معاملہ ہے، جیسا کہ آپ رینٹ کے متعلق کسی سول دعوے میں ریٹن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اوبلیگ رینٹ کنٹرولر لکھو گے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹریبیونل ہے تو اس میں وہ جو ریلیونٹ ٹریبیونل جو ہے نا اس کا نام لکھو گے۔ اس کے علاوہ جس طرح کی وہ کورٹ ہوگی آپ وہ آگے لکھو گے، پھر آپ سٹی کا نیم لکھو گے۔ اس کے بعد جو پارٹیز نیم ہے اس میں آپ جو ہے جس نام سے جو دعوے کا جو ٹائٹل ہے، جیسے ہمارا جو لاسٹ دعویٰ تھا فیملی دعویٰ، اس میں مسمات آسمہ بی بی بنام وہ احمد تھا یا عبداللہ تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو اس کے بعد آپ اس میں مکمل ڈسکرپشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہیڈ نوٹ پہ۔ اب جو ہیڈ نوٹ ہے نا، اس میں آپ نے اسی ہیڈ نوٹ کا ٹائٹل لکھنا ہے، کمپلیٹ ڈسکرپشن نہیں لکھنی،
डिटेल नहीं लिखनी। दावा, तनसीख निकाह वगैरह मुकम्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह। इसके बाद अंडरलाइन। और अब आपने यहाँ पर जवाब दावा मन जानब मुद्दा अलैह, ये है हमारा जो लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट दावा था, उसके मुताबिक मन जानब मुद्दा अलैह अगर एक से ज़ायद हो, जैसे इस्तक़रार हक़ का है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट का अगर कोई दावा है तो उसमें एक से ज़ायद मुद्दा अलैहान होते हैं, तो फिर आप लिखोगे मन जानब मुद्दा अलैहान नंबरान 1 ता 4 1 ता 5, या फिर अलैहान नंबर 4 5 या 3 2, इस तरह जो जिस नंबर के अगेंस्ट आप जवाब दावा दे रहे हो तो आप वही लिखोगे। चूँकि हम फैमिली दावा लिख रहे हैं तो मन जानब मुद्दा अलैह। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप कंजुगल राइट्स के तहत दावा अयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई के तहत भी इसको क्लेम कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो वा दावा अयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई, ये इसमें शामिल भी कर सकते हो, अलग से भी आप इसको एक दावा बना सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से कंजुगल राइट्स का दावा जो है वो लिखना सिखाऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं जनाबे अली मुद्दा अलैह हस्बे झैल जवाब दावा पेश करता है। अब आप मुद्दा अलैह की तरफ से चूँकि जवाब दावा दे रहे हैं तो इसलिए मुद्दा अलैह का आप लिखोगे। इसके बाद जवाब दावा में को 2 बेसिक हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले उज़रात इब्तदाइया है और फिर जवाब वाक़याती है। उज़रात इब्तदाइया और जवाब वाक़याती में फ़र्क ये है कि उज़रात इब्तदाइया जो है ये वो उज़रात हैं, ये वो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हैं जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। इसमें वो टेक्निकलिटीज़ हैं, आप वो टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बेसिक जो 4 पहले फ़िक्रे होते हैं वो यही होते हैं कि अदालत जनाबे वाला को दावा हाजा का इख्तियार समात हासिल नहीं है, कोर्ट फ़ीस मुनासिब चस्पा ना की गई है, अदालत जनाबे वाला का वक्त ज़ाया करने के लिए बदनीयती की बुनियाद पर यह दावा दायर किया जा रहा है, लिहाजा काबिल इखराज है। ये बुनियादी तौर पर 3-4 फ़िक्रे जो हैं ये टेक्निकल बुनियादों पर लिखे जाते हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी जवाब दावा दायर करो तो दावे को 1 से ज़ायद बार पढ़ो, और जब आप जवाब दावा में तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं टेक्निकलिटीज जो हैं, यही टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं की बुनियाद पर उसको तैयार करो। सबसे पहले देखो कि दावा जो दायर किया गया है वो अंडर जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा जो जूनियर्स हैं कोर्ट में जाके कई साल सीनियर्स के साथ ड्राफ्टिंग सीखने में लगा देते हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ क्लास में जो ड्राफ्टिंग के बेसिक उसूल हैं ना वो उनको सिखा देता हूँ। अच्छा, अब हम चूँकि फैमिली दावा के अगेंस्ट से जो ये जवाब दावा लिख रहे थे तो इसलिए हम जो है वो इसी के मुतल्लिक उज़रात लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है, कि चूँकि रहाइश अंदर हदूद फ़रीक़ैन नहीं है, अदालत जनाबे वाला नहीं है, या वैसे आप लिख सकते हो ये कि अदालत जनाबे वाला को दावा हाजा का इख्तियार समात हासिल ना है, लिहाजा दावा हाजा या दावा मुद्दइया काबिल इखराज है। इसके बाद ये कि दावा मुद्दइया बदनीयती और गलत मोटिव की बुनियाद पर दायर किया गया है, मन घड़त कहानी पर मुश्तमिल है, जो कि अदालत जनाबे वाला का कीमती टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है, लिहाजा दावा मुद्दइया काबिल इखराज है, ठीक है। इसके बाद आप दावा को देखकर उसमें मज़ीद कोई अगर कोई टेक्निकल फ़ाल्ट है तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आपने अगर इसमें अयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई का दावा शामिल किया है,
اگر آپ نے کنجوگل رائٹس کے تحت دعویٰ شامل کرنا ہے تو آپ اس میں کلیم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہو یہ کہ من مدعا علیہ مدعا سے ابھی بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، کبھی بھی من مدعا سے طرح یا مار پیٹ نہ کی ہے، من مدعا کو اپنے گھر آباد کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح آپ حقوق اعادہ زن اشوئی کے طور پر لکھ سکتے ہو. ایک اور بات، میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بنائے دعویٰ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ڈسکس کرنا ہے کہ سہ پارچہ جات پوشیدنی میں گھر سے نکال دیا تھا، لہٰذا جو بنائے دعویٰ ضرورت دعویٰ حاضہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک واقعہ ڈسکس کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ مدعا جو ہے وہ بارضا و خوشی اپنے والدین کے گھر اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہے اور مدعا علیہ خود اس کو چھوڑ کر آیا ہے. مدعا اپنے ساتھ کچھ زیورات 5-10 تولے زیورات، کچھ سوٹ شادی والے سوٹ اور کچھ تحائف اپنے بھائی کی دلہن یا اپنے بھائی کی شادی پر اس کو دینے کے لیے ساتھ لے کر گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کلیم کرنا چاہتے ہو، آپ جو مدعا علیہ جو ہے وہ مدعا سے جو چیزیں کلیم کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر کاؤنٹر کے طور پر یہاں پر درج کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عذرات ہیں جو کہ آپ مدعا کے دعویٰ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈسکس کرتے ہو. اسی طرح کسی طرح کا بھی کوئی اور دعویٰ ہے جو سول میٹر کا دعویٰ ہے، جیسے ڈکلریشن آف رائٹس ہے، کوئی کانٹریکچوئل لائبلٹیز کے متعلق ہو سکتا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے متعلق ہو سکتا ہے، یا کسی طرح کا بھی کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے. تو آپ اس دعوے کو دیکھ کر اس میں جو چیزیں آپ نے کاؤنٹر کرنی ہے وہ عذرات ابتدائی کے بنیادی جو پہلے جو فقرے ہیں ان میں آپ ڈسکس کر سکتے ہو. اس کے بعد اسٹوڈنٹس میں چلتا ہوں جواب واقعات کی طرف. یہ وہ اون فیکٹس، اس کو اون فیکٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جواب ہیں، یہ وہ جو مدعا کے دعویٰ کے فقرے ہیں ان کو آپ نے ریبٹ کرنا ہے. ہر فقرے میں ریبٹ کرنا ہے، ہر فقرے کا الگ الگ جواب دینا ہے. مثال کے طور پر پہلا فقرہ تھا رہائش کے متعلق تھا، تو آپ اگر تو رہائش وہی ہے تو آپ اس کو یہ کہ فقرہ نمبر 1 آپ نے ڈسکس کرنا ہے باقاعدہ طور پر، یہ کہ فقرہ نمبر 1، یہ کہ ضمن نمبر 1، آپ نے اس طرح اس کو ڈسکس کرنا ہے. فقرہ نمبر 1 واقعاتی ہے لہذا درست تسلیم ہے. ٹھیک ہے، اگر عورت جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں فرضی رہائش دکھا کر دعویٰ دائر کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہو. آپ یوں لکھو گے کہ یہ کہ فقرہ نمبر 1 غلط ہے، درست تسلیم نہ ہے. مدعا کے والدین سٹی ملتان گلگشت کالونی فلاں ہاؤس نمبر فلاں کے رہائشی ہیں. مدعا فرضی رہائش سے یہ دعویٰ دائر کر رہی ہے، لہٰذا فقرہ نمبر 1 جو ہے وہ درست تسلیم نہ ہے. ٹھیک ہے، فقرہ نمبر 2 جو ہے وہ شادی کے متعلق تھا کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ہماری شادی ہوئی ہے. آپ اس کو چونکہ وہ واقعاتی ہے اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ کہ فقرہ نمبر 2 جو ہے وہ واقعاتی ہے لہٰذا درست تسلیم ہے. تیسرے فقرے میں اس نے ڈسکس کیا ہے نابالغان کے متعلق کہ مدعا علیہ کے نطفہ سے اور من مدعا کے بطن سے 2 جو نابالغان ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی عمریں اس نے ڈسکس کیا. تو وہ فقرے جو ہیں وہ بھی واقعاتی ہیں، ان کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی واقعاتی ہیں لہٰذا درست تسلیم ہے. اس کے بعد تیسرا چوتھا فقرہ جو ہے جس میں وہ طلاق کے لیے
فورس کر رہی ہے، جس میں وہ بربنائے خلا کے لیے آئی ہے، اس میں آپ نے اب اپنے جو کنجوگل رائٹس کا دعویٰ ہے اس کو آپ نے اس میں پٹ کر دینا ہے۔ یہ کہ فقرہ نمبر 4 جو ہے وہ غلط ہے، درست تسلیم نہ ہے۔ مدعیہ نے ضمن نمبر یا فقرہ نمبر 4 میں بیان کردہ تمام تر حقائق بدنیتی اور خلاف واقعات، خلاف قانون، خلاف واقعات پر مبنی ہیں، لہٰذا درست تسلیم نہ ہے۔ من مدعا علیہ نے کبھی بھی مدعیہ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہے، نہ کبھی کوئی تو ترا کی ہے۔ اگر اس نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ یہ ڈرنک کرتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم ہیں، تو آپ ڈسکس کر سکتے ہو کہ من مدعا علیہ ایک شریف شہری ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے آج تک ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، یا میں غلط سوسائٹی کا کبھی بھی شکار نہیں ہوا ہوں۔ مدعیہ کے بیان کردہ حقائق خلاف قانون، خلاف واقعات اور مبنی بر بدنیتی ہیں، جو کہ عدالت جناب والا کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا دعویٰ مدعیہ قابل اخراج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سامان جہیز کا فقرہ ہے اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہو کہ فقرہ نمبر 5 غلط ہے، درست تسلیم نہ ہے۔ بوقت شادی والدین مدعیہ نے مدعیہ کو جو سامان جہیز دیا یا تفصیل جو دعویٰ مدعیہ میں درج ہے وہ سراسر غلط، خلاف قانون اور خلاف واقعات ہیں۔ بوقت شادی جو فہرست سامان جہیز فراہم کی گئی تھی اس میں درج ذیل وہ آپ نے اشیاء گنوا دینی ہیں کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ شامل نہیں تھیں، یا سونا جو ہے وہ اتنا نہیں تھا، یا آپ اس کو ایک اور طرح سے بھی کاؤنٹر کر سکتے ہو۔ اب مدعیہ نے جو سامان جہیز بنایا ہے وہ 15 لاکھ کچھ کا ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہو کہ حیثیت والدین مدعیہ اتنی نہ ہے، وہ والد مدعیہ ایک دہاڑی دار مزدور ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر کماتا ہے، گھر کے اخراجات بھی کرتا ہے، لہٰذا وہ 15 تولے زیور جو ہے وہ اپنی بیٹی کو نہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفہ سیٹ، بیڈ یا جو دوسری چیزیں ہیں وہ حیثیت والدین مدعیہ سے کافی زیادہ ہے، لہٰذا اتنا سامان جہیز والدین مدعیہ کی حیثیت سے زیادہ ہے، وہ غریب کاشتکار ہے یا مزدور ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، لہٰذا یہ فقرہ، یہ بیان کردہ حالات و واقعات غلط ہیں، درست تسلیم نہ ہے، دعویٰ مدعیہ قابل اخراج ہے۔ اس کے بعد بنائے دعویٰ کو بھی آپ نے ریبٹ کرنا ہے، اس کو آپ اس طرح سے کچھ ریبٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہ فقرہ نمبر 6 جو ہے وہ غلط ہے، درست تسلیم نہ ہے، چونکہ من مدعا علیہ مدعیہ سے بارہا بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور مدعیہ لڑ جھگڑ کر اپنے والدین کے ہاں نہ گئی ہے بلکہ باراضی و رضا یا اپنی خوشی سے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہے، اور کبھی بھی طلاق کا مطالبہ نہ کیا ہے، لہٰذا مدعیہ کو بنائے دعویٰ یا ضرورت دعویٰ ہذا پیش نہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دعویٰ مدعیہ قابل اخراج ہے۔ اس کے بعد کورٹ فیس کا ہے،
جورسڈکشن آف کورٹ ہے، ان چیزوں کو آپ یہ کہ فقرہ نمبر فلاں جو ہے وہ قانونی ہے، یہ کہ فقرہ نمبر فلاں جو ہے وہ قانونی ہے، یہ کہ فقرہ نمبر فلاں جو ہے وہ قانونی ہے کی پریئر لکھیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بحالات بالا استدعا ہے کہ دعویٰ مدعیہ خلاف قانون، خلاف واقعات اور بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا قابل اخراج ہے۔ دعویٰ مدعیہ کو خارج فرما کر، اب اگر آپ نے کنجوگل رائٹس کے تحت دعویٰ بیچ میں شامل کیا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ مدعیہ کو حکم جاری فرمایا جائے کہ وہ من مدعا علیہ کے گھر آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرے، تو آپ اس طرح اس کی پریئر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اسپیسیمن ہے، کسی طرح کا بھی دعویٰ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو نا ایک استقرار حق کا، ڈکلریشن آف رائٹ کا دعویٰ لکھ کر بتاؤں گا۔ تو کسی طرح کا بھی دعویٰ ہے، انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جواب دعویٰ جو ہے وہ بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد نیچے العارض سے اس کو بند کر کے باقی جو وہ ڈیٹیل ہے وہ ویسے ہی لکھنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، دوستو، آپ کو یہ دعویٰ اور اس کے متعلق کوئی کویسچن ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے یا کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے زوم پہ جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو جو کہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، تو اگر اس کے متعلق کویسچن ہو تو آپ زوم کلاسز پر میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر یہ کووڈ-19 کی یہ جو دوسری لہر ہے، خدا کے لیے گھروں میں رہیں، اپنے جو بوڑھے والدین ہیں ان کی کیئر کریں، بچوں کو بچائیں۔ اللہ حافظ، خوش